wife both work long hours to meet our expenses. We have served business ideas but don't have investment to start any business. As you are aware, Islamic banking option is not available here. Can we obtain a loan from a bank here to start the business and making it a property to return the loan as soon as possible? دیکھیے بھیا، آپ نے جو تحریر فرمایا ہے نا، اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ آپ اپنی ضروریات زندگی کو دیکھیں. اگر جاب کرنے سے آپ کی ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ سود پہ رقم لے کے اور اس سے بزنس کیا جائے. اور اگر آپ کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی بنیادی طور پہ، اور خدا نہ کرے مگر گھر میں کبھی فاقہ ہو جاتا ہے، کبھی ایسی چیز ہو جاتی ہے، تو پھر بھی حد الوسع اس سے بچنا چاہیے. آپ نے جو صورتحال تحریر فرمائی ہے کہ یو کے میں کوئی ایسی اپرچونٹی نہیں ہے، تو یہ غالباً ایسا نہیں ہے. یو کے میں بھی اور یو ایس اے میں بھی ہم نے بیسیوں لوگ ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے یہ چیزیں کی ہوئی ہیں، اور وہ اپرچونٹیز ایسی دیتے ہیں بزنس کے لیے یا گھر کے لیے یا مختلف چیزوں کے لیے. اور پھر اب یو کے اور یو ایس اے کی بات نہیں رہی، بات یہ ہے کہ اب انٹرنیشنل لیول پہ دنیا آپ جانتے ہی ہیں بہت سمٹ گئی ہے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے وہاں سے سود پہ قرض اٹھانے کی؟ آپ دنیا میں کسی اور تنظیم سے رابطہ کریں، اور پھر نہ ہو تو پھر بات کی جا سکتی. یعنی جتنے ممکنہ ذرائع ہیں ان کو استعمال کر کے پھر بھی کوئی صورت نہیں بچتی تو پھر اس پہ گفتگو کی جا سکتی، ورنہ سود کا لین دین کوئی اچھی چیز نہیں. اسٹاک ایکسچینج میں ریگولر شیئرز میں ٹریڈنگ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. اگر جائز چیز ہے تو جائز ہے. ہوتا یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں کئی چیزیں آتی ہیں جن میں ایک تو حرمت کبھی سے اعتبار سے ہوتی ہے کہ کوئی چیز بنیادی طور پہ حرام ہوتی ہے. شراب کا بزنس ہے، کسی اور چیز کا بزنس ہے، وہ حرام ہے، اس میں شرکت بھی حرام ہے. ایک چیز یہ ہے کہ اوورآل چیز درست ہوتی ہے اور اس کا کوئی جزیہ آگے چل کر ناجائز ہوتا ہے، تو اس میں شریعت نے اتنی سختی نہیں رکھی. مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے مکان کرائے پہ دے دیں. وہ آدمی ہندو ہے. اب کس شریعت کے شک کی وجہ سے آپ اسے منع کریں گے کہ ہندو کو مکان کرائے پہ نہیں دینا چاہیے؟ ہزاروں مسلمانوں نے دیا ہے، جبکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اس کے کسی کمرے میں کسی جگہ پہ بت رکھ کے پھر عبادت بھی کرے گا. تو اب ایک مفتی صاحب یہ کہتے ہیں چونکہ وہاں بتوں کی عبادت ہوگی لہٰذا ناجائز ہے، تو پھر انگور کا بیچنا بھی ناجائز ہونا چاہیے، اس سے کہ کیا پتہ کل کو یہ شراب بنا لے. انگور ساڑ دے اور اس کے بعد اس میں کیا چیز شامل کر کے ابالے، اور جب ابل جائے تو کچی شراب بن جائے گی. اب ساری ترکیب تو نہیں بتائی جا سکتی. تو اس لیے بسا اوقات چیز کا کوئی جز آگے چل کے ناجائز ہوتا ہے، اس میں شریعت نے ایسی پابندی نہیں لگائی. اسی لیے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کافر کو کرائے پہ گھر دینا جائز سمجھتے تھے. تو اس شک پہ بہت سے شریعت کے جدید دور کے مسائل حل ہوتے ہیں کہ آپ نے اسے کرائے پہ گھر دے دیا، کرائے پہ کار دے دیا، وہ جو کرتا ہے سو کرے. ایک آدمی یہ کریم سروس چل رہی ہے یا رینٹ کار چل رہی ہے،
وہ کہتا ہے جی میں نے مری جانا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے شراب لے کے جانی ہے، تو اب ہم یہ کہیں کہ بھئی تمہارے لیے جانا گاڑی کا کرائے پہ دینا درست نہیں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کیا وہ لے جائے یا نہ لے جائے، وہاں پہنچ کے کوئی حرام کرے یا نہ کرے، ہمیں کیا اس سے انٹرسٹ ہے؟ گاڑی کرائے پہ دینی ہے، اس سے کرایہ وصول کرنا ہے، وہ جانے، اس کے کام جانے۔ اگر شریعت کی یہ شقوق اتنی انتہا تک پہنچ کے حرمت اور حلت کے احکامات دینے لگیں گے تو عملی زندگی ممکن نہیں رہتی، اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تقویٰ کی بات ایک الگ ہے کہ کسی آدمی میں تقویٰ ہے اور وہ نہ کرے اس کو کون روکتا ہے، لیکن تقوی پہ فتویٰ دینا اور تقویٰ کی امپلیمنٹیشن عام سوسائٹی پہ خود یہی درست نہیں۔ اور اس میں 20 واقعات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کیا ملیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا جب وہ حج کرنے کے لیے حاضر ہوئے، تو انہوں نے اس طلحہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، ان میں سے کسی کو دیکھا تھا، غالباً عبد الرحمن ابن عوف یا طلحہ کو۔ انہوں نے احرام باندھ رکھا تھا زرد رنگ کا اور ریشمی۔ زرد رنگ پہ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اعتراض نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، تم ریشمی لباس کا احرام باندھ کے آئے ہوئے ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ پتہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم کو حرام کرا دیا؟ انہوں نے کہا حضرت پتہ ہے، فرمایا تم نے کیوں باندھا؟ ان کا اس لیے کہ پیور کاٹن وہ سکن میں پرابلمز پیدا کرتی ہے، جو خالص کتا ہوا سوت ہے، اگر میری جلد کو چھو جائے تو دھپڑ پڑ جاتے ہیں، دانے نکل آتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پھر انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے اجازت بھی لے لی تھی۔ اب جب انہوں نے ان کا نام لے لیا تو عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے، مگر غصہ تو تھا۔ فرمایا یہ لوگ تمہیں دیکھیں گے نا تو وہ بھی ریشمی احرام باندھنے لگیں گے، تو پھر ایک ایک کو جا کے بتانا کہ تم نے اسپیشل پرمیشن لی تھی۔ تو بات تو ان کی درست تھی، لیکن ہوتا ہے بسا اوقات ہر آدمی کی اپنی اپنی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔ اور فیوچر شیئرز میں بھی ٹریڈنگ جائز، اہل حدیث حضرات کے ہاں یہ ناجائز ہے۔ حنبلی فقہا جو ہیں وہ بھی اسے ناجائز کہتے ہیں، لیکن اب سعودیہ میں کون ایسا شہزادہ ہے جو یہ نہ کرتا ہو؟ سب کرتے ہیں۔ اونٹ کی قربانی میں ہمارے نزدیک 10 حصے نہیں رکھے جا سکتے، 7 ہی حصے ہوں گے بڑے جانور میں، اور جانور 4 ہیں جن کی قربانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں گنے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہی جانوروں کا پابند کر دیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں 3 طبقات ہو گئے تھے قربانی کے بارے میں۔ ایک طبقہ وہ تھا جو کہتے تھے کہ اس کا مقصد گوشت ہے، اور وہ گوشت خرید کے بڑی عید کے دن عید الاضحیٰ پہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے، جن میں شافعی فقہا کے راس اور ان کے امام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما شامل تھے۔ گوشت خریدتے تھے مارکیٹ سے، تقسیم کر دیتے تھے، ان کے نزدیک یہ کافی تھا۔ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا وہ طبقہ تھا جو عمومی طور پر سمجھتے تھے کہ ایک جان کو ذبح کرنا چاہیے، کوئی بھی ہو۔ ان میں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ وغیرہ تھے، اور یہ لوگ کسی بھی چیز کو ذبح کر دیتے تھے، جیسے بلال رضی اللہ عنہ مرغا لے کے ذبح کر دیتے تھے اور کہتے تھے بس ہو گئی قربانی، ایک جان ہی اللہ کی راہ میں دینی ہے نا۔ اور تیسرے وہ تھے جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا بھی فتویٰ تھا، اور کتاب و سنت سے اس کی تائید بھی زیادہ یہ اسی کی ہوتی تھی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 4 قسم کے وہ جانور جن کی قربانی کی جائے گی، جن کو ذبح کیا جائے گا، 4 نر اور 4 مادائیں، 8 ازواج۔ قرآن جو کہتا ہے کہ 8 قسم کے جانور، انہوں نے کہا ان 8 قسموں میں ہمیں محدود رہنا ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا۔ دمبا، بھیڑ، بکرا، بکری، 4 ہو گئے، اور گائے اور بیل، اونٹ اور اونٹنی۔ وہ کہتے تھے یہ 8 قسمیں ہیں، 8 ازواج۔ اللہ نے فرمایا 8 قسمیں، اس لیے ائمہ ان 8 قسموں میں محدود رکھتے ہیں، خاص طور پہ حنفی فقہا جن کی اصل عبداللہ ابن مسعود
اور جن کی اصل فتوے کی سیدنا علی اور عمر رضی اللہ عنہ میں، تو اس لیے وہ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ آخری ہے یہ۔ ایک بیٹی ابھی 2 سال کی ہے، ارادہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا دین سکھانا ہے، کوئی اچھا ادارہ بتا دیں۔ خود ہی قائم کیجئے، ادارے کہاں قائم ہوئے ہیں؟ کوئی اچھا ادارہ ہو تو ہمیں بھی بتائیے گا تاکہ ہمیں بھی اطمینان ہو، آئندہ سے لوگوں کو مشورہ دے سکیں کہ وہاں لے جائیں۔ اچھا ادارہ تو دینی کیا ملے گا؟ کوئی اچھا سکول ہے اس اسلام آباد پنڈی میں جہاں اطمینان ہو کہ بچہ یہاں کوئی ڈھنگ کا آدمی بن کے نکلے گا؟ ڈھنگ کا بچہ، پارلیمنٹ ہاؤس، ناطقہ سر بگریباں، اس سے کیا کہیے؟ اس لیے ادارے کہاں ہیں؟ ابھی پچھلے دنوں یہ جو ڈگریز لے کے نکلتے ہیں جن کی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں، اور جو ڈگری اور پرزہ ملازمت دلاتا ہے، ان کے ہاسٹلز پر چھاپے پڑے، اور کیا کہتے ہیں کتنی ہزار بوتلیں شراب کی برآمد۔ یہ تو ان ہاسٹلز کا حال ہے۔ کوئی ادارہ آپ نے قائم کیا ہے؟ خدا نے پوچھا تو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے ہاں زر اور پیسے کا ارتکاز فرد پہ ہوتا ہے کہ حضرت کے لیے 10 لاکھ ہو گئے، حضرت کے لیے 5 لاکھ ہو گئے، حضرت کو 1 کروڑ، یہ ساری چیزیں شخصی عطیات تک محدود رہتی ہیں، اور حضرت بھی یہ خیال نہیں کرتے کہ یہ لوگوں نے جو پیسہ دیا ہے پبلک نے، در حقیقت میری محبت ہے تو اسے اللہ کی محبت میں صحیح جگہ پہ خرچ کروں۔ کوئی لائبریری بنانے ہیں، اسپتال بنائیں، یونیورسٹی بنائیں، کوئی اور چیز بنائیں۔ وہ اس جائیداد کو اپنی اولاد کے لیے چھوڑتے ہیں، اور یا پھر پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے دوسری صورت میں؟ معاذ اللہ فرد کی عیاشی پہ۔ یہ مسئلہ یاد رکھو، کوئی آدمی اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے کسی مرد و عورت کو جو ہبہ کر دیتا ہے نا، یہ ہبہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ شریعت کی عدالت ہوتی تو یہ ہبہ 50 سال بعد بھی لوٹایا جاتا۔ سیٹھ صاحب کراچی سے آئے، یہاں کوئی پسند آ گئی، اور مری نتھیہ گلی وقت گزارا، اور جاتے ہوئے کہا کہ یہ لو 10 لاکھ تمہارا ہے، یہ لو پلاٹ خرید لیتے ہیں نتھیہ گلی میں، یہاں بناؤ میں دیتا رہوں گا۔ وہ جو پراپرٹی دی ہے وہ قطعاً اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے ورثاء کا حق بنتا ہے، اس کے بچوں کا اور اس کی بیوی کا، کہ وہ کورٹ میں چلے جائیں اور کہیں 50 سال بعد، سیٹھ کے مرنے کے بھی بعد، کہ یہ کوٹھی اور یہ زمین ہمارے والد کی ہے، یہ ہمیں واپس ملنی چاہیے، کیونکہ اس عورت کا ان سے ناجائز تعلق تھا۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ اس طرح عیاشیوں میں والد نے جائیداد اڑا دی۔ ایک ٹیشو پیپر خرید کے دینا جائز نہیں، یہ رشوت ہے، یہ حرام ہے۔ اس حرام پہ نظر نہیں جاتی، بالکل جائز نہیں ہے یہ۔ وہ بیوی بچوں کا حق ہے، یا پھر اس سے نکاح کر لے، سیدھی سی بات، نکاح ہو گیا تو ہبہ بھی جائز ہو گیا۔ اس لیے جو پیسہ اور زر کا ارتکاز ہے نا، یہ ہے ہی نہیں ہے، تو ادارے کہاں سے بنے؟ اس لیے آپ کو کوئی اچھا ادارہ ملے تو ہمیں بھی بتائیے گا، اور اگر ادارے بنے ہوئے ہوتے 20-30 سال میں نسلیں پرورش پا کے نکل رہی ہوتی تو یہ حالت نہ ہوتی جو اب ہے۔ فجر اور عصر کی نماز سورج کے طلوع یا غروب سے کتنا وقت پہلے تک ادا کی جا سکتی ہے، اور مغرب کا وقت کب تک باقی رہتا ہے؟ دیکھیے، فجر اور عصر کی نماز دونوں میں بعض فقہا نے فرق کیا ہے اور بعض نے نہیں کیا۔ جو فجر کی نماز ہے نا، طلوع آفتاب سے جو گھڑی میں وقت لکھا ہوا ہے اس سے 1 منٹ پہلے بھی آدمی نیت باندھ سکتا ہے، اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ عصر کی نماز کا بھی یہی ہے، اور بعض کہتے ہیں
کہ عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے، فجر کی نہیں پڑھ سکتا، دونوں طرف گنجائش۔ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملہم پہ اس پہ بڑی اچھی بحث کی ہے، وہ دیکھنا چاہیے۔ رہ گیا مکروہ وقت، فجر میں کوئی وقت مکروہ نہیں ہوتا، فجر میں مستحب وقت، زیادہ بہتر وقت یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی طلوع آفتاب سے 20 منٹ پہلے فجر کی نماز پڑھے، لمبی قرات کے ساتھ، یعنی وہ سلام پھیرے تو اس طرح کہ سورج کی روشنی طلوع سے پہلے پہلے جو ہوتی ہے وہ کافی حد تک پھیل چکی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ، تمہیں جتنا بھی فجر سویرا کر کے پڑھو گے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ عصر کی نماز کا، اس سے فجر کا وقت برابر مستحب ہے اور وہ آخری وقت۔ جن فقہا نے یہ لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اتنا وقت رہنا چاہیے کہ اگر نماز نہیں ہوئی تو اسے لوٹایا جا سکے، یہ موہوم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، لاکھوں آدمی فجر پڑھتے ہیں، آج تک کتنے ہیں جنہوں نے کبھی قضا کی ہو، زندگی بھر نوبت نہیں آتی۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے نا کہ ناپاکی ہوگی تو نہا کے آنا ہوگا یا کپڑے پاک، آج تک کہاں پیش آیا۔ اس لیے جتنا بھی ہو سکے طلوع آفتاب کے قریب کر کے فجر کی نماز پڑھنی چاہیے۔ رہ گئی عصر۔ عصر کی نماز کا بڑا سادہ سا وقت ہے، وہ یہ کہ جب سورج پہ نظر جمنے لگے نا اور ٹکیا اس کی پیلاہٹ آ جائے اور نظر اس پہ برقرار رہنے لگے تو اب مکروہ وقت شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے پہلے عصر کا وقت ٹھیک ہے، عصر اس سے پہلے پہلے پڑھ لینی چاہیے، لیکن اس حال میں بھی کوئی عصر پڑھے گا تو پڑھے گا، پڑھنی چاہیے تاکہ قضا ہونے سے بچے، قضا سے بہرحال یہ بہتر ہے۔ مغرب کا وقت کب تک باقی رہتا ہے؟ مغرب کا وقت باقی رہتا ہے اندھیرا جب تک چھا نہیں جاتا۔ مغرب کا وقت سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے۔ 1 2 4 تارے نظر بھی آئیں تو فقہا کے نزدیک کوئی زیادہ کراہت نہیں ہے۔ مغرب کے بعد جب تارے گھنے ہو جائیں اور آسمان نظر آنے لگے تاروں سے ابتدائی وقت میں، تو وہ وقت مکروہ ہے مغرب کا۔ اور جب بالکل تاریکی چھا جائے تو تاریکی کے آغاز سے ہی ہمارے نزدیک عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ انسان صدقہ کرنا چاہے تو کیا کیا کر سکتا ہے؟ ارے یار، کرنے والا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چیزیں بتائی ہیں، انسان صدقہ کر سکتا ہے، بہت چیزیں۔ شروع کرو اسے، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ نماز پڑھ کے صدقہ کر سکتا ہے کہ یا اللہ میری اس نماز کا ثواب میرے آباء و اجداد کو پہنچا، یا اللہ 2 نفل پڑھتا ہوں پوری امت کی طرف سے، اللہ اس کا ثواب پوری امت کو پہنچا۔ یہ صدقہ ہی ہے، نیکی ہی ہے۔ ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مخالفت کی ہے، اور انہی کے اتباع میں حنبلی فقہا نے اسے نہیں مانا، تو وہ چونکہ ایک رگ اور بھی اس وہابیت کی پھڑکی ہوئی ہے نا، اس لیے وہ تو بالکل اسے حرام قرار دیتے ہیں، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ حنفیہ ہمیشہ اس بات کے قائل رہے ہیں، شوافی قائل رہے ہیں، مالکی قائل رہے ہیں، تو امت کوئی گمراہی پہ تھوڑے ہی جمع ہو رہی تھی۔ یہ غلط بات ہے۔ یہ کہیے کہ ان کے پاس بھی دلائل ہیں، ہمارے پاس بھی دلائل ہیں، یار اگر آپ ان کے فقہ پہ عمل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ یہ توسع ہونا چاہیے، اور شریعت کے مسائل میں ہمارا وقت ایسا آ گیا ہے کہ اگر افریقہ میں کوئی بچہ گاؤں میں بیٹھ کے بھی اسلام کے متعلق کوئی سوال کرے گا تو اس کی گونج پوری دنیا میں سنی جائے گی۔ اب وہ وقت نہیں رہا کہ گاؤں میں مولوی صاحب کہہ دیں جائز ہے تو کوئی تحقیق ہی نہ کرے، ہم گھر نہیں پہنچے ہوتے اور میسیج آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جو حدیث آپ نے سنائی ہے یہ انٹرنیٹ پہ ہم نے دیکھی ہے، یہ حدیث صحیح ہے، غلط ہے کیا نہیں۔ وقت وہ آ گیا۔ اس لیے ہر چیز پر اعتراض کبھی نہیں کرنا چاہیے، پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ہمارا فریق مخالف ممکن ہے یار ان کے پاس دلائل کا وزن جانچنا چاہیے کہ دلائل کا وزن کیا ہے، پھر آدمی بات کرتا ہے۔ اس لیے صدقہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ، اس کے علاوہ بھی صدقات ہیں۔
یہ جو ہر چیز پہ اعتراض ہے نا، یہ دو میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. ایک تو منافقوں میں. سورہ توبہ بھری پڑی ہے. اللہ نے فرمایا مِنْهُمْ مَنْ يَلْمَزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور یہ ایسے بدبخت ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے صدقے پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بڑا مال لائے، کہنے لگے لو اس کو دیکھو، گھر کچھ چھوڑ کے آئے ہو یا نہیں؟ اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ چند کھجور کے دانے، یہ تیرے کھجور کے دانوں سے بلا اس لشکر پہ کیا فرق پڑے گا؟ یہ جا کے لکھ لو، اعتراض نفع کی جڑ کاٹ دیتا ہے. اسی لیے اللہ پہ اعتراض کرتا ہے ملحد ہو جاتا ہے، خدا کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. از خدا جوئیم توفیق ادب. محروم کہتے ہیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ احترام کرنا سکھائے ہمیں. بے ادب محروم گشت از فضل رب. بے ادب آدمی اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ کا فضل اتنی بڑی چیز ہے. قرآن کہتا ہے یبتغون فضلا، اللہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فضل مانگتے تھے. اس لیے ہمیشہ اپنے فریق مخالف کو ٹھنڈے دل سے سن کے، پوری بات سن کے تجزیہ کرنا چاہیے کہ کہنا کیا چاہتا ہے. پھر اس کے بعد اس میں کوئی پازیٹیو چیز ہے، پازیٹیو کی طرف جائیں. کیوں یار نیگیٹو کو کیوں اپنانا ہے؟ اس لیے منافقین سورہ توبہ بھری پڑی ہے، ہر چیز پہ اعتراض، ہر چیز پہ اعتراض. حتیٰ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پہ اعتراض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پہ اعتراض کہ نبی نے یہ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو میری تقسیم پہ، ایک آدمی آیا لمبا قد، گٹھا ہوا جسم، موٹا، حبشی، سیاہ رنگ، سیاہ بال، جوان لڑکا اور اتنے گھنگریالے بال اور یہ لہیم شہیم، اور آ کے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال تیرے باپ کا ہے، عبداللہ کا ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. فلانے کو اتنا دیا، فلانے کو اتنا دیا، اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم لے لو. صحابہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول آپ کو باپ کا نام لیتا ہے، ہم اسے چھوڑ دیں؟ آپ نے کہا چھوڑ دو، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو خدا کے دین پہ اعتراضات کریں گے. آپ نے چھوڑ دو. آپ نے ان کا حال یہی ہے، اس کی نسل سے بھی اور آگے پیدا ہوں. اس لیے جو اعتراضات ہیں نا، اپنے سے بڑوں پہ اعتراض، چھوٹے پہ اعتراض، ہر چیز پہ، حتیٰ کہ اللہ کی تقسیم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض. ایک یہ منافق، اور دوسرے جو اعتراض کرتے ہیں وہ بات سنا دیتا ہوں آپ خود ہی سمجھ جائیں. کہتے ہیں ایک آدمی نے 2 شادیاں کر لی. باپ سے ضد کی کہ نواب صاحب 2 شادیاں کرنی ہیں. والد نے کہا میرا بیٹا اتنی جائیداد، ریاست کی آبرو اور پہلی بار کی خواہش اور جوانی، اس کا میرے بیٹے 2 کرائیں گے. 2 دلہنیں لے آئے. اس کا ابا انصاف بھی کرنا ہے. اس کا بیٹے اب تمہاری مرضی ہے، جو مرضی کرو، آدھی رات ادھر اور آدھی ادھر. ایک جیسے کپڑے لاتا رہا، ایک جیسے کام، سب چیزیں یکساں. کہتے ہیں سند کی ذمہ داری نہیں، کہتے ہیں کہ دونوں ایک دن دونوں ہی مرنا تھا تو مر گئیں. اب یہ نواب بنا ہوا تھا، بڈھا بیچارہ، کہنے کا دونوں ایک ہی دن آئی تھیں اور ایک ہی دن چل بسی. اس کا 2 بلاؤ غسل دیں. 2 عورتیں بلائی گئیں، غسل ہوا. اسے کہا کفن کا کپڑا بھی ریشمی کفن لاؤ، دونوں دلہنوں کو ایک جیسا کفن ہوگا. کفن بھی ٹھیک ہو گیا. اسے کہا چارپائیاں بھی ایک جیسی لاؤ، چارپائیاں بھی آ گئیں. اس نے کہا ارے ہمارے محل سے جنازے دونوں ایک ہی دروازے سے نکلیں، یہ تو ہو نہیں سکتا، ایک آگے ایک پیچھے، یہ نہیں ہو سکتا. تو بلاؤ بھئی، جتنی دیر میں قبر کھدے اور رات ہو اور اگلا دن ہو، نیا ایک دروازہ لگاؤ. نیا دروازہ لگ گیا. اس سے کہا بھیا وقت میری دونوں بیویوں کو 2 دروازوں سے اٹھانا ہے، کوئی آگے پیچھے نہ ہو. یہ بھی ہو گیا.
اگلے دن اٹھے تو بڑے پریشان تھے، فرمانے لگے ماشاءاللہ دونوں جنت میں گئیں اور ایک بہت ناراض ہوئی مجھ سے۔ میں نے کہا کیا ستم کیا ہے آپ مجھ سے اتنی ناراض ہیں؟ تو کہنے لگی ناراض نہ ہوں تو کیا کروں، اس کے لیے نیا دروازہ لگایا اور مجھے پرانے دروازے سے نکالا۔ تو اعتراض ہی اگر کرنا ہو تو اس حد تک بھی چلے جاتے ہیں۔ اس لیے صدقہ جو ہے نا وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لوگوں کے اعتراضات سے بچ کے۔ وہ حنفیہ پہ یہی اعتراض کرتے ہیں کہ تم نماز کے بھی صدقے کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کی پراپرٹی ہے، نیکی ہے، جس کو چاہے دے۔ آپ کس طرح ثابت کر سکتے ہیں کہ جو اس کی پراپرٹی ہے وہ دوسرے کو نہیں مل سکتی؟ اسی طرح انسان اپنے مال کا صدقہ کر سکتا ہے، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اسی طرح انسان ان چیزوں کا بھی صدقہ کر سکتا ہے جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حاضر ہوئے اور ان میں غزوہ تبوک میں جب پیسوں کی باری آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا موقع آیا تھا کہ آپ منبر پر بیٹھ گئے اور آپ نے کہا لوگوں نکالو مال، اب مجھے پیسے کی ضرورت ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی حسرتیں نکالی۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سارا مال اٹھا کر لے آئے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آدھا لے آئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو حد کر دی، اٹھے اور کہا اللہ کے رسول 100 اونٹ میں ساز و سامان کے پیش کرتا ہوں۔ کلم یسمع، مسلم میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہی نہیں۔ عثمان اٹھے اور ان کا اللہ کے رسول 200 اونٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سنا ہی نہیں، اٹھے اور کہا اللہ کے رسول 300 اونٹ مزید، 600 اونٹ۔ اور ایک جگہ آتا ہے 100 اونٹ عثمان نے کہا، 700 اونٹ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے تصرف میں دیتا ہوں، میں ساز و سامان کے تیار شدہ 700 اونٹ جو مجاہد کے لیے میں پیش کرتا ہوں، آپ رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بھی نہیں بات کی۔ عثمان گئے یا وہیں جو کچھ سونا تھا اور چاندی لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اپنے معمول کے منبر سے اترے اور وہ سونا اور چاندی اپنے دونوں ہاتھوں میں رولنے لگے، اور آواز کی کھنک صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے سنی، بار بار فرما رہے تھے ما ضر عثمان بعد ھذا اليوم، ما ضر عثمان بعد ھذا، آج کے دن کے بعد عثمان جو کچھ کرے سب معاف ہے، جو کچھ کرے عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے۔ اتنی محبت تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، ترمذی میں آیا ہے، اور کہا جنازہ اس کا پڑھ لو، میں نہیں پڑھاتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ تنہائی میں پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ ایسے کرتے نہیں، اس سے کیا جرم کیا، کیا گناہ؟ آپ نے تمہیں پتہ نہیں ہے یہ عثمان کو برا کہتا تھا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پہ تنقید اور انہیں برا کہنا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سب لے آئے، عبد الرحمن ابن عوف لے آئے، کعب رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے کہا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے جو آج پیش کروں، میں ایک چیز پیش کر سکتا ہوں اور میری صحت ہے، اللہ تو جانتا ہے تو نے مجھے کتنی اچھی جوانی اور صحت سے نوازا ہے، اے رب میں اپنی صحت تیرے حضور پیش کرتا ہوں، اسے قبول کر لے۔ مطلب یہ تھی کہ جو میری صحت ہے اللہ کسی مجاہد کو دے دے تیرے راستے میں جہاد کرے۔ اور پھر حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو ساری زندگی بخار رہا، لوگ کہتے تھے ان کا صدقہ قبول ہو گیا، ان کے شاگرد کہتے تھے جب بھی ہم ہاتھ ملاتے تھے ان کا جسم تپتا ہوا پایا، کوئی پوچھتا تھا تو کہتے تھے میں اپنی صحت اللہ کو اسی دن صدقہ کر دی تھی جس دن میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اٹھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا صدقہ کرتے ہو؟ وہ کہا اللہ کے رسول میں اپنی عزت صدقہ کرتا ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی بھر کوئی آدمی مجھے کچھ کہے، گالیاں دے، اچھا کہے، برا کہے، میں کبھی جواب نہیں دوں۔
میری عزت آج کے دن کے لیے صدقہ، صدقہ کرنے والا بنے. تھوڑی چیزیں ہیں صدقہ کرنے. اب رہ گئی قبیلہ قریش اور ایک جد امجد کی اولاد. اور جو لوگ اماں ہاجرہ کے ساتھ آ گئے تھے، ٹھہر گئے تھے، ان کی کہاں تھی؟ اماں ہاجرہ جو ہیں، حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئی تھی مکہ مکرمہ اپنے والد کے ساتھ، اور ہاجرہ کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تو تھے. ان کی اولاد اب تک مکہ میں موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری دادی اگر زمزم کے گرد دائرہ مٹی کا نہ بنا دیتی تو یہ پانی پوری دنیا میں سیلاب لے آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری دادی نے یہ جگہ بنائی ہے یا یہ ایسی چیزیں. ہاجرہ کی اولاد دنیا میں اب بھی موجود ہے. اگر آپ کی مراد بنو جرہم ہے تو بنو جرہم جو تھے اس قبیلے کی اولاد بھی ابھی تک موجود ہے. مکی دور سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جو لوگ اب تک چلے آتے ہیں وہ سب موجود ہے. بنو جرہمی کی تو اولاد ہیں یہ جن کے پاس بیت اللہ کی چابی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کے نکلے ہیں تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے تھے سب انتظار میں تھے، اور آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی کھڑے تھے، یہ عثمان بن طلحہ یہ بھی کھڑے تھے. بڑے بڑے لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کے منتظر تھے کہ کس پہ پڑتی ہے اور آج چابی کیسے ملتی ہے. جب سب نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چابی دینے والے ہیں، چچا آگے بڑھ گئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور کہا اللہ کے رسول، والد نے سقایا دیا تھا پانی پلانے کا نظام زمزم، میرا بھتیجا مجھے چابی دے دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے. اور یہ بڑا کڑا امتحان تھا. پھر آپ نے بلایا عثمان بن طلحہ کو اور عثمان کے ہاتھ پہ چابی رکھی اور کہا عثمان میں تمہیں چابی دیتا ہوں اور میرے بعد قیامت تک تمہارے خاندان سے یہ چابی وہی آدمی لے گا جو ظالم ہوگا. ایک ہی مرتبہ یہ چابی چھینی گئی ہے اس خاندان سے، وہ یزید نے لے لی. آپ نے فرمایا تھا خالدتن طالدتن، قیامت تک کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ چابی عثمان تمہارے پاس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی کہ قیامت تک تمہاری اولاد خاندان باقی رہے گا. وہ اب تک چلے آتے ہیں. جیسے ہاجرہ کی تو اولاد ہیں، اور کس کی؟ قریش کہتے تھے بڑی مچھلی کو کرش، مچھلی کے اوپر جس کے کراؤنز ہوتے ہیں، جو اس کے اوپر ہیں چھلکے، ہاں چھلکے کا لفظ ہیں چانے، صحیح لفظ ہمیں خیال میں نہیں آیا، اس لیے نہیں بولتے کہ کہیں تو سند ہو جائے گا. جو کچھ بھی چھلکے چانے جو بھی آپ سے کہتے ہیں، کھرچتے ہیں، اسے کہتے ہیں کرش. اسی لیے عرب سکے کو بھی کرش کہتے تھے کیونکہ وہ بھی چھوٹا سا گول ہوتا تھا نا، مدور. تو قریش بڑی مچھلی، اور جس طرح بڑی مچھلی کے بے انتہا انڈے اور اس کی اولاد ہوتی ہے، قریش سے یہ اولاد پھیلی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے لوئے، اور اس سے اتنی بڑی وہ شخصیت تھی کہ قریش نے سال شروع کیے. جس دن اس کا انتقال ہوا اس سے سال شروع کیے گئے، جس طرح ہجری کا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع کیا گیا. بڑے بڑے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان میں تھے. تو یہ سارے اسی کی اولاد تھے قریش کے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چاروں خلفائے راشدین کا نسب جا کے ملتا ہے، اور نسب کے اعتبار سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہیں. ہے تو بات ایسی، لیکن سمجھے آدمی اس کو کوئی تو
سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ آئے تھے مدینہ منورہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کی ایک بات میں ان کی مخالفت، تو بخاری میں جملہ آتا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں سر اٹھاتا ہے؟ نحن احق بالملک منہ ومن ابی، اگر خلافت کی تقسیم رشتہ داری کے حساب سے ہونی ہے تو جو آج میری مخالفت کر رہا ہے وہ رہا، اس کے والد سے زیادہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب میں قریب ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس بات کی کوئی تردید نہیں کر سکا، ان کا اگر نسب کی بنیاد پہ خلافت چلنی ہے تو معاویہ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب۔ رہ گئی آخری بات کہ حضرت عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے اور ان کی اولاد کیا کہلاتی ہے؟ عبد المطلب کی اولاد 10 سے زیادہ تھی، عبد المطلب کے 10 بیٹے تو تھے ہی تھے، اس کے علاوہ جن کا انتقال ہوا وہ بھی تھے۔ اس ساری 7ویں صدی میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا جائے تو کل دنیا میں 2 شخصیتیں ایسی تھیں جو چھا گئی۔ ایک عیسائیوں کا بادشاہ ہرقل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھی لکھا تھا، اور ہرقل جو تھا وہ اتنا بڑا عیسائی حکمران تھا کہ اس نے شام کو جب چھوڑا ہے نا تو اس نے شام سے لنگر اٹھا جب جہاز کا، تو اس کا شام کی سرزمین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ویلکم، خوش آمدید۔ اس کا اب ہمارا جانا آنا بس اب ختم ہو گیا تو اس سے سلسلہ۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قرب میں یہ عیسائی پھر شام میں آئیں گے۔ اس حدیث کے الفاظ نہیں، مفہوم یہ ہے کہ یہ اس میراث کو حاصل کرنے جہاں سے یہ چھوڑ کے گئے، اسی لیے شام میں اب عیسائی آنا شروع ہو گئے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب یہ حالت آ جائے شام کی تو پھر اس کے بعد شام چلے جانا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ عراق کے نجبا اور عراق کے اللہ کے نیک بندے شام آ جائیں گے ہجرت کر کے، اور شام کے منافق عراق منتقل ہو جائیں گے۔ اور کہ صحابی رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول جب شام کے ہنگامے شروع ہوں تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا علیک بالشام، علیک بالشام، علیک بالشام، شام ہی میں رہنا، شام ہی میں رہنا۔ اجنحت الملائکہ، میں نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا ہے شام کی سرزمین پہ پر بچھائے ہوئے۔ اور آپ نے کہا جب وہ چشمہ خشک ہو جائے گا بنات لوط، جس پہ دمشق میں آ کے لوط علیہ السلام کی بیٹیاں ٹھہری تھیں، پھر سمجھ لینا کہ اب دجال آ جائے گا۔ ہم شام گئے، بہت اس چشمے کی تلاش کی، پھر علماء سے پوچھا، انہیں بھی نہیں پتا تھا۔ تو اس لیے یہ حضرت عبد المطلب کی جو اولاد تھی، یہ حضرت عبد المطلب خود ہرقل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خیر کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ یہ عبد المطلب اس صدی کی بہت بڑی شخصیت تھی جس سے دنیا میں انقلاب برپا کیا، صرف عربوں ہی میں نہیں، اس وقت کی جو دنیا دریافت ہو چکی تھی عبد المطلب کا بڑا مقام تھا۔ عبد المطلب کے بیٹے جس نام سے تھے اسی سے وہ شروع ہوئے۔ مثلاً کراچی میں آپ کو زبیری مل جائیں گے، یہ سارے زبیر رضی اللہ عنہ کے اولاد ہیں۔ پٹنہ ہندوستان میں آپ کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی اولاد مل جائے گی۔ بلوچستان والوں کا بھی دعویٰ ہے، لیکن ہم نے کئی بار ان سے کہا کہ تم نسب نامہ لاؤ، کہاں ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تک کہاں پہنچتے ہیں؟ یہ مری کے جتنے عباسی ہیں نا، ان سے ہم نے کئی مرتبہ 15-20 سال سے تو کہہ رہے ہیں کہ یار کوئی نسب نامہ لاؤ، تم کب سے عباسی ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تک اولاد پہنچی نا، جب چچا تک پہنچی تو اس کا مطلب عبد المطلب تک پہنچی، ان کے اولاد پہ زکوٰۃ حرام ہو گئی۔ ہمارے ہاں صرف عباسی بہاولپور کے ایسے ہیں جن کے پاس شجرہ نسب ہے، اور وہ حقیقت میں صحیح ہے۔ مری والے کوئی نسب نامہ نہیں لا سکے، جو لاتے ہیں وہ بھی درمیان میں کئی باپ ان کے غائب ہیں، کون کہہ سکتا ہے عباسی؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کسی کے پاس ہے تو لا کے دکھائے یار، تاکہ ہم انہیں زکوٰۃ کا مستحق نہ گردانے نہ دیں۔
اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے جو عبداللہ کی اولاد ہے وہ سادات کہلائے، جو ان کی اولاد ابو طالب سے ہے. ابو طالب کے آگے بیٹے تھے نا، طالب، جعفر، علی، عقیل. حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کی اولاد زندہ ہے، اب بھی عقیل والے علوی مل جاتے ہیں. یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی وہ اولاد ہے جو عبد المطلب، ابو طالب، علی اور علی رضی اللہ عنہ کی وہ بیوی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ تھی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت شادیاں کی تھیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں نہیں کی تھی، پھر جب ان کا انتقال ہوا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے ساری زندگی کا یہ دکھ تھا. حسن رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد امیر المومنین کو کبھی کھل کے ہنستے نہیں دیکھا یا ایسا، لیکن انہوں نے شادی تو کرنی تھی. پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ جو زینب تھی، زینب کی بیٹی کو پیغام بھجوایا تھا، انہوں نے قبول کر لیا. تو زینب کی بیٹی امامہ کی شادی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور شادیاں کی تو یہ علوی جو ہیں یہ عبد المطلبی کی تو اولاد ہے. اسی طرح اور بھی نسب نام ہے. آپ نے اس موضوع پہ دیکھنا ہو تو اسماء الرجال کی کتابیں دیکھیے، قلبی کی کتاب الاسلام ہے وہ دیکھیے. اسی طرح انصاب پہ عربوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں، اس پہ یہ ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں.